read its terms and conditions, there is no mention of ballistic missile at all. If Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles. ایران کو اپنے دفاع کے لیے بلسٹک میزائل رکھنے کا حق ہے. دوسرے ملکوں کے پاس بلسٹک میزائل ہیں تو ایران پر اعتراض کیوں؟ دو ٹوک کہتا ہوں بلسٹک میزائل مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا. وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس کا حق خوشی ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوا. بطور ثالث پاکستان نے امن عمل کے لیے خلوص نیت سے کاوشیں کی. امن معاہدے سے ناخوش عناصر معاملات خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. سازشیں ناکام بنانے کے لیے آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے. وفود کی سطح پر ملاقات میں وزیراعظم نے کہا پاکستان امن اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا. فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے انتھک کوششیں کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا کردار لائق تحسین ہے. قطر، سعودی عرب، ترکیہ، مصر کی قیادت کو خراج تحسین. وزیر اعظم سے ایرانی صدر کی دو طرفہ ملاقات بھی ہوئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منی بھی شریک تھے. پاکستان اور ایران یکجان دو قالب ہیں. دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں. پاکستان صرف ہمارا ہمسایہ نہیں، یہ ہمارا بھائی اور عزیز دوست ہے. مذاکرات میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا. امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اہم کردار کے مختلف ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے ثالثی عمل میں اہم کردار ادا کیا. جنگ کے آغاز سے مفاہمتی یادداشت تک ہر مرحلے میں پاکستان نے انتھک مخلصانہ کاوشیں کی. شاندار استقبال اور بھرپور میزبانی پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکر گزار ہوں. ایرانی صدر نے امن عمل کے لیے قطر، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کی قیادت کا شکریہ ادا کیا. ایرانی صدر دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کو رخصت کیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاکستان میں پرتپاک استقبال. ایرانی صدر اظہار تشکر کے لیے اسلام آباد آئے تو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہوائی اڈے پر خوش آمدید کہا. ایرانی صدر پاکستانی رہنماؤں سے انتہائی گرمجوشی سے ملے. بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی موجود. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی. دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے. وزیر اعظم وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت ایرانی وفد کے اراکین سے بغیر ہوئے. ایرانی صدر نے ایوان وزیر اعظم کے سبززار میں پودا لگایا. پاک فضائیہ کی جنگی طیاروں کا ایرانی صدر کی پاکستان آمد پر شاندار فضائی استقبال. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے طیارے کو پاکستانی فضائی حدود میں خصوصی اسکواڈ نے سلامی دی. F-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں کی فارمیشن نے ایرانی صدر کے طیاروں کو حفاظتی حصار میں لیا. فضائی فارمیشن لیڈر کی جانب سے معزز مہمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. فیلڈ مارشل سعید عاصم منی سے ایرانی صدر کی ملاقات. علاقائی پیش رفت اور امن کے فروغ سے متعلق تبادلہ خیال. ایرانی صدر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا. ایرانی صدر کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف. کہا تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں. فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا. پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی. سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹ سے قرارداد کے حق میں فیصلہ دے دیا.
قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کا اکثریت حاصل ہے۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد، حکومتی ترامیم منظور کر لی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فائنانس بل پیش کیا۔ مالی سال 2026-27 کے لیے قومی ترقیاتی پروگرام کا حجم 36 خرب 69 ارب روپے رکھا گیا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1000 ارب روپے مختص، وفاقی وزارتوں کے ترقیاتی فنڈز کے لیے 682 ارب 48 کروڑ سے زائد مقرر۔ ترقیاتی منصوبوں میں سب سے بڑا حصہ آبی وسائل ڈویژن کو 103 ارب 80 کروڑ ملے گا۔ صوبوں سے پیسے مانگنا ناجائز مطالبہ، وفاق کو چاہیے اپنا ریونیو جنریشن بڑھائے، شاہ خرچیاں ختم کریں۔ NFC ایوارڈ کے مطابق صوبوں کو ان کا شیئر ملنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی دھاگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو کا 35 ہفتے سے زائد ہو گیا، بانی سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ غیر انسانی سلوک ہے۔ بانی کو آنکھ میں 5 انجیکشن لگے، ہمیں آج تک نہیں پتا بانی کی آنکھ کیسی۔ ایک 8 رکنی کمیٹی 2 جماعتی، اور وہ 8 رکنی کمیٹی فی الفور مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر کے ایک اتفاق رائے ہم قائم کریں تاکہ آئینی ترمیم کے لیے ریکوائرڈ 2/3 ہدف حاصل کیا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے MKM پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ فاروق ستار نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا، وزیراعظم سے ملاقات میں مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کے لیے آئینی ترمیم پر پیش رفت ہوئی ہے۔ آرٹیکل 140A سے متعلق آئینی ترمیم پر حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے۔ نون لیگ اور MKM کی مشترکہ کمیٹی سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے گی۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سندھ کی گورنرشپ MKM کو دینے کا مطالبہ برقرار، لاپتہ کارکنان کی تلاش کا مطالبہ وزیراعظم کے سامنے رکھا۔ بلدیہ فیکٹری کیس میں بری ہونے والے رحمان بھولا اور زبیر عرف چریا سینٹرل جیل سے رہا۔ دونوں کا MKM مرکز بہادرآباد میں پرتپاک استقبال۔ MKM رہنما انیس قائم خانی، رکن سندھ اسمبلی فہیم پٹنی، شارق جمال، فرقان طیب اور عمیر صدیقی نے استقبال کیا۔ سرگودا میں 8 سالہ منتہا زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ارسلان مقابلے میں مارا گیا۔ CCD کے مطابق مرکزی ملزم ارسلان کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزم کے ساتھیوں نے جھال چکیاں 3 پلی کے قریب 3 پر فائرنگ کر دی۔ CCD کی ملزمان پر جوابی فائرنگ سے مرکزی ملزم ارسلان مارا گیا۔ ملزم نے 8 سال کی منتہا زہرا کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سالہ بچی کی تشدد زدہ لاش ملی۔ بچی دوپہر 12 بجے سے لاپتہ تھی۔ مغرب کے قریب بوری میں لاش ملی۔ IG سندھ نے DIG ایسٹ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بچی کی گمشدگی لاش ملنے کی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ پولیس کے مطابق بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی وجہ سامنے آئے گی۔ بھکر میں منقیرہ کے علاقے سڑکی کے قریب گریٹر تھر کنال میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے۔ ڈوبنے والے بچوں میں 2 بھائی شامل، عمر 8 سے 12 سال کے درمیان میں۔ ڈوبنے والے بچوں سے 12 سالہ طیب کی لاش نکالی گئی۔ ریسکیو ٹیمیں اور مقامی لوگ اندھیرے کے باوجود 2 بچوں کو تلاش کرتے رہے۔ گجرانوالہ میں کار سوار ملزمان کے دن دہاڑے مین بازار میں 16 سالہ لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام۔ لڑکی کو سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے ہنڈا والا چوک سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ 16 سالہ لڑکی اپنی 2 بہنوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ کار سوار ملزمان نے باہر نکل کر لڑکی کو زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ باہمت بہنوں نے ملزم کا مقابلہ کرتے ہوئے چھوٹی بہن کو چھڑا کر اغوا کی کوشش ناکام بنا دی۔ نقاب پوش ملزم لڑکیوں کی مزاحمت پر گاڑی میں بیٹھ کر ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔
اسلام آباد کے سیکٹر H9 بازار میں لگنے والی آگ پر 75% قابو پا لیا گیا۔ آگ 9 بازار کے 9 سیکشنز میں لگی تھی، جس میں سے 6 پر قابو پا لیا گیا۔ باقی 3 سیکشنز میں آگ بجھانے کی کوشش جاری۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بازار میں LPG سلنڈر کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیلاس اور گردنواں میں کلاؤڈ برسٹ طوفانی بارش کے بعد آبی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ دیامر کی وادیوں داریل، کھمری، بٹوگا کھنر، پوڈر، نیاٹ اور تھور میں صورتحال سنگین۔ متعدد مکانات، باغات، فصلیں اور واٹر چینلز متاثر ہوئے۔ رابطہ پل ریلوں میں بہہ جانے سے مقامی آبادی مشکلات کا شکار۔ اور ویمنز T20 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 113 رن سے ہرا دیا۔ 200 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ویمنز ٹیم 86 رنز ہی بنا سکی۔ قومی ویمنز ٹیم کو ورلڈ کپ میں مسلسل چوتھی شکست کا سامنا۔